والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آج کے درس میں آیت نمبر 69 سے لے کے 74 تک ان آیات مبارکہ میں، ان 5 آیات مبارکہ میں اہل کتاب کے 2 رویوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، ان کے 2 رویوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بعض اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سمجھتے نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کو کیوں انکار کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، اور سچ میں جھوٹ کو کیوں ملاتے ہو اور سچی بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ ان آیات مبارکہ میں اہل کتاب کا ایک رویہ، وہ رویہ کیا ہے؟ ان کو اہل ایمان کی ہدایت پسند نہیں، ان کو اہل ایمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، آپ کی رسالت پر اور اللہ کی توحید پر ایمان لانا ہضم نہیں ہوتا، اور اسی بدہضمی کی بنیاد پر اور اسی ناپسندیدگی کی بنیاد پر ان کی یہ دلی خواہش ہے کہ یہ جو لوگ ایمان والے ہوئے ہیں، راہ ہدایت پر چلے ہیں اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، کبھی یہ واپس گمراہ ہی ہو جائیں۔ یعنی ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ واپس گمراہی کی زندگی میں آ جائیں، واپس ایمان کو چھوڑ کر بے ایمان ہو جائیں۔ یہ خواہش ہے اہل کتاب کی۔ اگر اس نقطۂ نظر کو دیکھا جائے تو بطور خاص ان اہل کتاب میں نصارہ شامل، عیسائی شامل ہے، صرف اس زمانے میں نہیں۔ اگر ہم اس سوچ کو آج کے زمانے پر منطبق کریں، آج بھی نصارہ کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح بھی مسلمانوں میں شکوک و شبہات ڈال کر دین کے اور ایمانیات کی جو بنیادیں ہیں اور ضروریات ہیں ان پر عقل کو دخل دے کر کسی طرح بھی اہل ایمان کو، مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ یہ آیت تو نازل ہوئی اس وقت کے لیے، لیکن 1400 سال سے نصارہ اور خصوصاً عیسائی مشینریاں اس پر بڑے سرمایے کے ساتھ، پوری طاقت اور زور کے ساتھ پیسہ خرچ کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اہل ایمان سے ان کے ایمان کو ضائع کریں۔ اس وقت بھی تھا اور آج تک یہ کوشش ہے۔ اگر ہم بالکل قریبی زمانے میں، جب ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں قابض ہوتی ہے اور بعد ازاں برٹش حکومت یہاں پر اپنے اقتدار کا سکہ جماتی ہے، اس سارے عرصے میں
ان اہل کتاب نصارہ نے بر صغیر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی مشینریز کے ذریعے سے، اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے سے، اپنی صحت کے سہولیات کے اداروں کے ذریعے سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور بر صغیر کے مسلمانوں نے علماء کی رہنمائی میں اپنے دین کی بھی حفاظت کی، اپنی تہذیب اور ثقافت کی بھی حفاظت کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، نقصان اپنا ہی کر رہے ہیں، اس سے دوسروں کی جو گمراہی ہے شاید اس پہ اتنا وہ اثر انداز نہ ہو سکیں، لیکن وہ دراصل اپنے آپ کو ہی گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں، کیونکہ جب وہ ایمان خود نہیں لا رہے، اور اللہ نے آگے اس کی وجہ بھی بتا دی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، اور تم کیوں جھوٹ کو ملاتے ہو حق کے ساتھ، سچی بات کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق بات کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم یا اہل الکتاب، پچھلی آیت، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب تم اللہ کی آیات کو کیوں جھٹلاتے ہو، اور تم کیوں جھوٹ کو ملاتے ہو حق کے ساتھ، سچی بات کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق بات کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم یا اہل الکتاب، پچھلی آیت، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب تم اللہ کی آیات کو کیوں جھٹلاتے ہو اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ اس چھپانے سے کیا مراد ہے اور اس گواہی سے کیا مراد ہے؟ جو انجیل اور تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کی اور آپ کی پہچان کی وہاں پر آیات موجود ہیں، یہ صریحاً ان کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم ان آیات پر اور ان نشانیوں پر گواہ بھی ہو۔ یہ کیا اتنی بڑی گمراہی ہے، ایک طرف تو تم خود ان نشانیوں کو چھپا رہے ہو، ان کا انکار کر رہے ہو اور اس پہ گواہ بھی ہو، اور دوسرا تم مسلمانوں کو ورغلا رہے ہو، تم تو اپنے آپ کو کھلی گمراہی میں ڈال رہے ہو۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے مزید اس کو بیان کیا، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ تم کیوں یہ گڈ مڈ کر دیتے ہو؟ ان چیزوں کو کیوں ملا جلا دیتے ہو اور اہل ایمان کو گمراہ کرنے کا سبب بن رہے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی حقانیت، اللہ کی وحدانیت، جو تمہارے انبیاء کی بھی تعلیمات کا حصہ تھا، اور جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بشارت دی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی ہوا، ان سب باتوں کو تم کیوں چھپا رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم ان ساری باتوں کو جانتے ہو۔ دراصل تمہاری گمراہی تمہارے لیے ہی وبال جال بن رہی ہے۔ دوسری بات، اب یہاں پر وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا، اب دوسرا رویہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اہل کتاب سے مراد پہلے درجے میں مدینہ کے یہود ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ وہ کیا کرتا تھا، ان کی چلاکی اور ہوشیاری، دغا اور فراڈ کیا تھا؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم صبح کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ پر لائیں گے ایمان، آپ کا کلمہ پڑھیں گے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، شام ہونے سے پہلے، دن ڈلنے سے پہلے ہم اس ایمان کا انکار کر دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ہم نے تو بڑے قریب سے دیکھا، ہم نے تو اس دین کو بڑا سمجھا اور سمجھنے کی کوشش کی، ہمیں اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آئی۔ دراصل ان کا یہ وتیرہ اس بنیاد پر ہے کہ مسلمانوں کے اہل ایمان کے دل میں شبہات ڈالے جائیں، کیونکہ یہ بات تو اپنے ہاں ایک مشورت رکھتی تھی کہ یہود جو ہے یہ بہت سمجھدار اہل کتاب میں سے عالم فاضل ہیں، اور ان کا ایک رعب اور دبدبہ تھا علم کی بنیاد پر، اور جب یہ لوگ قریب ہو کے دور ہو گئے، مطلب ہے کوئی گڑبڑ ضرور موجود ہے۔
اللہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں. وقال طائفۃ من اہل الکتاب, اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا, مراد یہود کی ایک جماعت, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, اور جو کچھ مسلمانوں پر اترا ہے ہم صبح پر اس پر ایمان لائیں گے, وَاکْفُرُوا آخِرَہُ, اور شام کو کیا کر دیں گے, اس سے انکار کر دیں گے, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ وہ بھی پھر جائیں. ان کے دل میں شک پیدا ہو, شبہ پیدا ہو, یہ تو بڑے اہل علم ہیں یہود, یہ تو بڑے کتابی ہیں, کتابوں کو سمجھنے والے ہیں, یہ میں آپ کو لفظ خاص بولتا ہوں, یہ بڑے علمی کتابی ہیں, صبح مسلمان ہوئے ہیں, شام کو انہوں نے کفر کا راہ اختیار کیا ہے, تو لہذا کوئی نہ کوئی بات تو ہے, لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ لوٹ آئیں. اللہ کیا فرماتے ہیں, وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, اور اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اے مسلمانوں, تم نے ان کے اس دھوکے میں نہیں آنا, ان کے اس فراڈ اور دغے میں نہیں آنا, تم نے صرف بات ماننی ہے اپنے دین والوں کی, جو اس دین متین کی, دین حنیف کی اور دین اسلام کی اتباع کرتے ہیں, یہی حق اور سچ میں ہے. کل, اے میرے محبوب, ان سے فرما دیجئے, ان الہدی ہدی اللہ, بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے, جو اللہ نے پیغمبر خدا رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتار دی. ان یؤتی احد مثل ما اوتی, تم نے صرف بات ماننی ہے اپنے دین والوں کی, جو اس دین متین کی, دین حنیف کی اور دین اسلام کی اتباع کرتے ہیں, یہی حق اور سچ میں ہے. کل, اے میرے محبوب, ان سے فرما دیجئے, ان الہدی ہدی اللہ, بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے, جو اللہ نے پیغمبر خدا رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتار دی. ان یؤتی احد مثل ما اوتی, اور یہ بات نہ مانو کہ کوئی شخص دیا جا سکتا ہے بسر اس کے کہ تم دیے گے, یعنی کسی اور کو وہ ہدایت, وہ دین, وہ اتباع, وہ راستہ, وہ ہدایت, وہ صراط مستقیم جو اس مسلمانوں کو دی گئی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی. لہٰذا تم کسی طور پر بھی ان کے دھوکے میں نہیں آنا. آؤ یحاجوکم عند ربکم, یا کوئی گروہ خدا کے ہاں تم پر الزام قائم کر سکتا ہے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. وہ تم پر کوئی خدا کے متعلق, اللہ کی تعلیمات کے متعلق کوئی جھوٹ باندھ نہیں سکتا, تمہیں کسی طرح کٹہرے میں کھڑا کر نہیں سکتا, کیونکہ جو پیغمبر رسول, پیغمبر خدا, ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت آ گئی ہے, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, اس نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے. کل, فرما دیجئے, ان الفضل بید اللہ, کہ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اللہ کے ہی اختیار میں ہے, یہ جو تم پر ہدایت کا, ایمان کا فضل کیا گیا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتی من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ بڑی وسعت, بڑی کشائش والا اور بڑا علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء, جسے چاہے اپنی مہربانی سے خاص کرتا ہے, اور یہ مہربانی ایمان کی تم پر ہو چکی ہے. اب اس مہربانی کے بعد تمہیں کسی دوسری طرف اپنے راستے کو تلاش نہیں کرنا. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑا فضل والا ہے. یہ ایمان اللہ کی نعمت ہے, کسی کے ورگلانے, کسی کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں, اور اللہ سے ہر گھڑی یہ دعا کرتے رہیں. اللہ نے اہل ایمان کے گھر پیدا کیا, اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت کرے. جب ہمارا نزع کا عالم ہو تو ہماری زبانوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا